بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر بیت المقدس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ نسل انسانی کی۔ یہ شہر ہمیشہ سے ہی مختلف اقوام کے پے در پہ حملوں کی زد میں رہا ہے۔ کئی بار اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی۔ یہ شہر کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنا خون اس شہر میں بہایا گیا، شاید ہی کبھی اتنی تعداد میں انسانی جانیں ضائع ہوئی ہوں کہ جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مگر بیت المقدس کی تاریخ کا ایک دور ایسا بھی آیا جب اسلام یہاں داخل ہوا اور بغیر کسی جانی نقصان کے بیت المقدس فتح کیا گیا۔ یہ عظیم کارنامہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رونما ہوا، جس کی تفصیل اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں بہت سی فتوحات کی۔ ان میں ایران، عراق، شام، اردن، لبنان، افغانستان، ترکمانستان اور فلسطین کے علاقے شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بیت المقدس پر رومی عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور اور با اختیار حکومت تھی، بالکل اسی طرح جیسے آج کے زمانے میں امریکہ سپر پاور ہے۔ اس دور میں روم اور فارس سپر پاورز تھے۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہونے کی خوشخبری سنائی اور اسے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں شمار کیا، جیسا کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 نشانیاں قیامت سے پہلے شمار کر لو، اور ان میں سے ایک نشانی قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی فتح ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہوا اور عیسائیوں نے بیت المقدس کی چابیاں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی۔ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر بن ابو العاص، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بیت المقدس کی مہم پر بھیجے گئے تھے، انہوں نے فلسطین کے بعض شہروں کو فتح کر لیا تھا اور بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ بیت المقدس کا پرانا نام یروشلم تھا اور عیسائی اور یہودی آج بھی اسے یروشلم ہی کہتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ بیت المقدس ہے۔ جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق ان کے بعد دوسرے خلیفہ بنے۔ انہوں نے جنگ یرموک میں رومیوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بیت المقدس میں پہنچنے کا حکم دیا تاکہ وہ وہاں پہنچ کر حضرت عمر بن ابو العاص کی مدد کرے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب اپنا لشکر لے کر بیت المقدس پہنچے تو عیسائیوں نے اتنی بڑی تعداد میں لشکر اسلامی دے کر ہتھیار ڈال دیے اور صلح کی درخواست کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ معاہدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آ کر خود تحریر فرمائے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمانوں کا لشکر بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھا تو عیسائی علماء ان کے پاس آئے اور کہا کہ تم قیامت تک بھی اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک درویش بادشاہ کا ذکر ہماری کتابوں میں ملتا ہے جو مسلمانوں کے نبی کے بعد ان کا خلیفہ ہوگا، وہ اس شہر کو فتح کر سکتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ پھر تو بیت المقدس فتح ہو گیا، کیونکہ وہ بادشاہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے ساری صورتحال حضرت عمر کو لکھ بھیجی۔ یہ سن کر حضرت عمر نے دوسرے صحابہ سے مشورہ کیا اور حضرت عثمان غنی کو مدینہ میں اپنی جگہ حاکم مقرر کر کے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اپنے غلام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے ایک اونٹ پر روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنے غلام کے ساتھ یہ طے کیا کہ کچھ راستہ وہ اونٹ پر سوار ہوں گے اور غلام پیدل چلے گا، اور کچھ راستہ وہ اونٹ پر سوار ہوگا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلیں گے۔ چنانچہ جس وقت وہ دونوں حضرات بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اس وقت غلام اونٹ پر سوار تھا اور حضرت عمر فاروق نے اونٹ کی مہار تھام رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر عیسائی رومی دنگ رہ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پر اس وقت 17 پیوند موجود تھے۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے مسلمانوں نے انہیں قیمتی لباس پیش کیا تاکہ رومی انہیں عزت و مرتبے کی نگاہ سے دیکھیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہماری عزت اسلام سے ہے، قیمتی لباس سے نہیں۔ پھر انہوں نے حضرت خالد بن ولید، حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھا جو کہ انتہائی قیمتی کپڑوں میں ملبوس تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زمین سے کنکر اٹھا کر مارے اور کہا کہ تم نے اتنی جلدی اجمیوں کی سی صورت اپنا لی۔ انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، ہمارے ان لباسوں کے نیچے ہتھیار ہے
اور ہم اب بھی عربی اخلاق پر قائم ہیں، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبلہ اول پہنچے تو شہر کی چابیاں آپ کے حوالے کی گئیں، کیونکہ آپ کا حلیہ مبارک عیسائیوں اور یہودیوں کی مقدس کتب میں دی گئی ہدایات کے مطابق تھا۔ جب خلیفہ دوم حضرت عمر کو یروشلم کی چابیاں دی گئی تو اہل یروشلم نے خلیفہ کا استقبال نہایت جوش و خروش سے کیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد خلیفہ دوم نے شکرانے کے نوافل کی ادائیگی کے لیے اہل علاقہ سے جگہ کی بابت معلوم کیا تو لوگوں نے آپ کی توجہ ایک گرجا گھر کی طرف دلائی، لیکن آپ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں ہرگز گرجا گھر میں نماز ادا نہیں کروں گا، تاکہ بعد میں آنے والے مسلمان اسے ایک فرض عمل نہ سمجھ لیں اور ہر گرجا گھر کو مسجد میں بدل نہ دیں۔ اس وجہ سے آپ نے وہاں نماز ادا نہ کی۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ براق باندھا تھا اور جہاں سے آپ نے آسمانوں کی طرف سفر کیا تھا، اس جگہ کے قریب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی، اور بعد میں آپ نے اسی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصیٰ کہلائی۔ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ جب یروشلم فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے مسجد داؤد دکھائیں۔ انہیں اس جگہ پر لے جایا گیا تو وہاں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بدن کے کپڑوں سے اس جگہ کی صفائی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود مسلمانوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس کے بعد آپ وہاں داخل ہوئے، وہاں پر نماز ادا کی اور تلاوت قرآن پاک کی۔ اس طرح سے وہ عمارت آج ایک مسجد کے روپ میں موجود ہے۔ اسے مسجد عمر بھی کہا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں مسجد کا اطلاق پورے صحن پر ہوتا تھا۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اس مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو جسے عمر بن خطاب نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا اقصیٰ کا نام دینے لگے ہیں۔ فتح بیت المقدس کے بعد مسلمانوں اور عیسائیوں میں ایک معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق عیسائیوں کو ان کی مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ ان کی عبادت گاہوں اور گرجا گھروں کو ڈھایا نہ جائے گا اور نہ ہی ان میں کسی قسم کی مداخلت کی جائے گی۔ اس دور میں یہودیوں کے بیت المقدس میں داخلے پر پابندی عائد تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بیت المقدس میں داخلے کی اجازت دے دی، مگر عیسائیوں نے معاہدے میں لکھوایا کہ یہودی صرف زیارت کے لیے شہر میں آ سکیں گے، لیکن انہیں شہر میں رہنے یا آباد ہونے کی اجازت نہ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق کی فتح عظیم کے بعد یہ شہر صدیوں تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ جب صلیبی جنگیں ہوئیں تو ایک بار پھر یہ شہر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، جس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اسے آزاد کروایا۔ آج اس شہر پر ایک بار پھر اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہو چکا ہے۔